حضور نبی اکرم شاہ بنی آدم نور مجسم سرور کائنات وہ جہاں کے مالک و مختار آمنہ بی بی کے لال سرور ذیشان حضور اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے بارے میں خالق کائنات نے قرآن ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اے حبیب اگر میں نے تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں اس کائنات ہی کو پیدا نہ کرتا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں نے تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص میرے ذات پر درود پاک پڑھتا ہے تو اگر وہ کھڑا تھا تو اس کے بیٹھنے سے پہلے، اور اگر وہ بیٹھا تھا تو اس کے کھڑا ہونے سے پہلے اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اس دنیا میں جب آئے تو اللہ پاک نے انہی کی وجہ سے اپنی ربوبیت کو ظاہر فرمایا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے جو کائنات کے پیدا ہونے کا سبب بنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے کہ جن کی وجہ سے اللہ پاک نے کل بروز قیامت کے دن کو قائم و دائم فرمانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی وجہ سے اللہ پاک نے قیامت کا دن قائم فرمانا ہے کہ اس دن اس نبی کی شان لوگوں کو بتائی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب کوئی شخص درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کو دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ ہمارے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب الروض الفائق کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص مر گیا، اس کی ماں نے اس کو خواب میں دیکھا، تو اس کی ماں نے جب اس کو دیکھا تو اس کو اچھی حالت ملا پایا، دیکھا کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ اس کی ماں بڑی غمزدہ ہوئی، پریشان ہوئی کہ یہ میرے بچے کے ساتھ کیا گزر رہی ہے۔ چند دن گزرے تو پھر ماں نے اپنے بیٹے کو پھر خواب میں دوبارہ دیکھا، اور جب اب دیکھا نا دوسری بار اپنے بیٹے کو خواب کے اندر، تو دیکھا کہ اس کی حالت بالکل بدل چکی ہے۔ وہ بچہ جس کو پہلے عذاب ہو رہا تھا اب اللہ کی رحمت کے سائے میں وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ جنت کے اندر خوشی کے ساتھ رہ رہا ہے۔ اس کی ماں نے سبق پوچھا، میرے بیٹے بتا تو صحیح کس وجہ سے اللہ پاک نے تجھ پر یہ انعام کیا، حالانکہ دنیا میں تو بڑی اللہ کی نافرمانی کیا کرتا تھا، اس دنیا کے اندر رب کو بنا کر بیٹھا ہوا تھا، میں تجھے بڑا سمجھایا کرتی تھی تو میری بات نہیں مانا کرتا تھا، بتا تو صحیح کس سبب سے اللہ پاک نے تجھ پر یہ انعام کیا۔ بچہ کہنے لگا، ماں جی بات دراصل یہ ہے، پہلے بھی آپ نے مجھے خواب میں دیکھا، یقیناً مجھے عذاب ہو رہا تھا، مگر اب جب دیکھا تو اس کا یہ آپ نے مجھے اچھی حالت میں پایا، اس کا سبب کچھ یہ ہے کہ جس قبرستان میں میں دفن ہوں اس قبرستان کے پاس سے ایک گنہگار شخص کا گزر ہوا، وہ جب یہاں سے گزرنے لگا تو اس نے قبرستان کی طرف دیکھا، جب قبروں کی حالت کو دیکھا کہ قبریں ویران ہو چکی ہے، ان کی وہ کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی ہے، آنے جانے والوں کی کثرت کو وہاں نہ دیکھا۔ یہ دیکھ کر وہ شخص بڑا پریشان ہوا اور کہنے لگا، سوچنے لگا کہ ایک ایسا وقت آئے گا مجھے بھی اس جگہ دفن کر دیا جائے گا، کوئی میرے بارے میں پوچھنے والا نہیں ہوگا، تو اس وقت میرا انجام کیا ہوگا۔ اس شخص نے جب یہ سوچا، وہ نوجوان کہتا ہے اپنی ماں سے، اے ماں جب اس شخص نے یہ بات سوچی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے رب کی بارگاہ میں رو کر اپنے گناہوں سے معافی مانگی۔ جب اپنے گناہوں سے معافی مانگی تو اس کے بعد
اس نے ایسی توبہ کی کہ اب کی بار وہ دوبارہ گناہوں کی طرف نہیں جائے گا. یہ سچی توبہ کی ہے جس کو توبہ نصوحہ کہا جاتا ہے کہ انسان ایسی توبہ کرے جس کے بعد وہ گناہوں کی طرف نہ پلٹے. اس بندے نے سچی توبہ کی ہے, اب وہ گناہوں کی طرف نہیں جائے گا. اور جیسے اس نے توبہ کیا, فرشتوں کو بھی اس کی توبہ پر فخر ہے کہ اس نوجوان نے ایسی توبہ کی ہے. ادھر گناہگار نے توبہ کی تو اس کے بعد اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے بعد اس نے قرآن پاک کی تلاوت کی. قرآن پاک کے بعد پڑھنے کے بعد اس نے 20 بار نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھا. جب نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر اس نے درود پاک پڑھا تو اللہ پاک نے اس سے اس کام کی وجہ سے ہم قبرستان والوں کو معاف فرما دیا. اللہ پاک نے اس کی مغفرت فرما دی, مگر اس کے سبب سے اللہ پاک نے اس کے اس عمل کی وجہ سے, اللہ نے اس کے اس کام کی وجہ سے ہم کا تمام قبر والوں کو بھی معاف فرما دیا. تو پھر کہنے لگا, اے ماں میری بات یاد رکھیے گا کہ یہی وہ درود ہے جو نبی کریم علیہ السلام پر جو پڑھا جاتا ہے, اس کے سبب سے اللہ پاک بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یہی درود ہے جو بندے کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. احباب, یہی وہ درود ہے جو زندوں کے لیے بھی نفع بخش اور مرنے والوں کو بھی فائدہ دیتا ہے. احباب, کبھی بھی نبی پر درود پڑھنے سے کنجوسی نہ کیجیے گا. تو یقیناً اس واقعے سے ہم کو پتہ چلا کہ نبی کریم علیہ السلام پر جب درود پڑھا جاتا ہے تو اللہ پاک بندے پر انعام و اکرامات کرتا ہے. بندے پر دنیا میں بھی انعام فرماتا ہے اور آخرت میں بھی انعام فرمائے گا. آج کے بعد آپ کے سامنے آیت مبارکہ تلاوت کی, اس کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا, اے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ یعنی خاندان اور تمہاری کمائی کا مال اور وہ سودا جس سے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسندیدہ مکانات, اگر یہ تمام چیزیں تم لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں لڑنے سے روکے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے روکے, تو پھر اس حکم کا انتظار کرو جو اللہ پاک تمہاری طرف بھیجنے والا ہے. اور اللہ پاک فاسقوں کو راہ نہیں دیتا, یعنی اللہ نافرمانوں کو راستہ نہیں دکھاتا. اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک ہم کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ بندے کو سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ہے کہ جب انسان حضور سے محبت کرتے ہیں تو وہ اس کو اللہ کی اطاعت کی طرف لے جاتی ہے, وہ حضور کی اطاعت کی طرف لے جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کی مال اولاد حتیٰ کہ جان سے بھی بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم خلیفہ دو آپ کی عظیم ہستی کو کون نہیں جانتا. ایک بار عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ حضور نے اسلامی جب یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو حتیٰ کہ اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. حضرت عمر عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہر چیز سے اگر میرا آپ سے محبت ہے مگر مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ عزیز ہے. حضور نے اسلام میں ارشاد فرمایا, عمر ابھی تک تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا, ابھی تیرا ایمان کامل نہیں ہوا. عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ, آپ کی یہ بات سن کر اب میرے دل میں یہ بات آ گئی ہے کہ یا رسول اللہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, عمر اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی تکمیل ایمان کا سبب ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا و آخرت میں بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے. ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آیت فرماتی ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا
اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اکیلا ہوتا ہوں آپ کی یاد ستاتی ہے تو اسی وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں یا رسول اللہ جب بھی آپ کی یاد آتی ہے آپ کی خدمت میں آ جاتا ہوں حاضری کا شرف حاصل کر لیتا ہوں یا رسول اللہ جب آپ اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے جب آپ کل قیامت والے روز اللہ آپ کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا آپ کو انبیاء کے ساتھ بڑے بلند و بالا مقامات پر فائز ہوں گے یا رسول اللہ اس مقام تک وہ ہماری رسائی نہیں ہے یا رسول اللہ اس وقت جب ہم کو آپ کی یاد ستائے گی تو یا رسول اللہ ہم کیا کریں گے دنیا میں تو آپ کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں یا رسول اللہ جنت میں ہم کیا کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جس کے ساتھ محبت المرء مع من احبا کہ جو بندہ جس کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ کل قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہی تو ارشاد فرمایا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء کہ وہ شخص جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ کل بروز قیامت ان نبیوں کے ساتھ ہوگا ان صالحین کے ساتھ ہوگا ان شہداء کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ پاک نے انعام فرمایا ہے اسی طرح ایک اور بات کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب بندہ محبت کرتا ہے تو حضور کے طریقے کے ساتھ بندہ پسند کرتا ہے اس بات کو کہ ان کے طریقے سے بھی محبت کی جائے ان کے طریقے پر چلا جائے یقیناً حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی رسول حضرت عمر کے بیٹے آپ نے ایک بار کسی نے دیکھا کہ آپ نے اپنا اونٹ پکڑا ہوا اور ایک صحرا کے اندر چلے گئے وہاں جا کر اپنے اونٹ کو گول گول گھمانا شروع کر دیا آپ سے کسی نے پوچھا کیا ابن عمر بتا تو صحیح وجہ کیا ہے میرے جہاں اونٹ کو لے کر آنے کی بس تو ایسے ہی کسی کو بتایا جائے جہاں